تدفین کرنا ہے، جیسے رات بھر رکھتے ہیں کہیں پر صبح میں تدفین کرنا ہے، رات بھر کسی گھر میں رکھتے نہیں رکھتے ہیں. کوئی بھی محلے کا آپ مجھے بتائیے کیا اس جنازے کو گوروں کے گھر میں، بیل کے گھر میں، بھینس کے گھر میں رکھے گا؟ بتائیے نہیں رکھے گا. چارپائی پہ رکھا گیا ہے، چارپائی پہ رکھنے کے باوجود اس کو جو ہے جانور کے گھر میں نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب کی چھینٹ آئے گی اس کے اوپر. وہ جانور ہے، اس کو کیا سلیقہ ہے کہاں پیشاب کرنا نہیں کرنا چاہیے. کوئی کسی مسلمان کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ اس جنازے کو صرف ایک رات کے لیے جو ہے جانور کے گھر میں رکھا جائے. کوئی گوارا نہیں کرے گا کہ بکری کے پاس ہی تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے، اس کا دل ہی گوارا نہیں کرے گا. تو بتائیے جب ایک رات ہم اس جنازے کو جانور کے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر اسی مردے کو جب ہم قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، روزانہ اس جانور جب وہاں پر پیشاب کرے گا، وہ انسان کے جسم میں جا رہا ہے، اس کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہے. قبرستان میں ایک ہی آدمی نہیں دفن ہے، اس میں جتنے بڑے بڑے اللہ والے بھی دفن ہوں گے. کسی زمانے میں کوئی اللہ والا تو ضرور رہا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی عالم ضرور دفن ہوگا، کوئی نہ کوئی حافظ ضرور دفن ہوگا، کوئی نہ کوئی کتب ضرور دفن ہوگا، کوئی نہ کوئی ابدال وہاں پر ضرور دفن ہوگا. کتنے روحوں کو تکلیف پہنچائیں گے بتاؤ. وہ جانور جب وہاں پیشاب کرے گا اور وہ پیشاب اس کے جسم کو جا کر کے پہنچے گا، کتنی روحوں کو ایک ساتھ تکلیف پہنچے گی. بتائیے آپ کس قدر ہونے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان بتائیے اسی میں ہمارے دادا بھی ہیں، پردادا بھی ہیں، امیر سب کے تو خاندان کے لوگ دفن ہے نا. اب دل یقین جو ہے ہمارے خاندان ہی کے سب لوگ دفن ہے. تو یہ کتنی بری بات ہوگی کہ دوستوں جو ہے ہم اپنے عمل سے خود بہت جا کر کے جانور وہاں پر جو ہے کوٹ دیں اور جانور کو وہاں پر چھوڑ دیں. وہ ہمارے جو ہے دادا پردادا، ہمارے خالو ماموں چچا، ان سب کے منہ میں، جسم میں اور ان سب کے روحوں میں جا کر کے پیشاب اور غلاظت کرے. یہ کس قدر شرمناک بات ہے. بتائیے ایک ادنا مسلمان کو بھی اگر اس طرح سمجھایا جائے، اس کے دل میں یہ بات اتر جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی روح کام جائے گی. اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اتنا بڑا جو ہے اس کے اندر خسارہ ہے، وہ جانور اس کے اندر پھوڑنے نہیں جائے گا. صرف جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ، میں کو ابھی 2 دن جا کر کے دیکھا بالکل آج بھی کوئی جانور نہیں تھا، میں جا کر کے دیکھا. اگر سمجھانے کے لیے تو انشاءاللہ سمجھانے سے جو ہے 10 دن جب ایک بات کہیں گے تو ضرور اس کے دل میں بات بن جائے گی. بار بار کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل جو ہے اثر ہوگا. مایوس نہیں ہونا ہے، کہتے رہنا ہے. یوپی کے اندر تو میں کتنے زیرو کے اندر گیا، کسی قبرستان میں ایک بکری کا بچہ آپ کو نظر نہیں آیا. کسی قبرستان میں نہیں. یہ صرف ہمارے علاقے میں میری بات ہے کہ صاحب ہم لوگ جانوروں سے اندر جا کر پھونک دیتے ہیں اور جانور چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر. یہ جہالت کی وجہ سے ہے، نادانی کی وجہ سے ہے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا کتنا نقصان ہوگا. نقصان اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو ہر آدمی، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی جانور اگر اس کے اندر آپ داخل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کسی کو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، مار پیٹ نہیں کرنا ہے، اس کو ابے کبے نہیں کرنا ہے، اس کو سنجیدگی سے اور محبت سے کہنا ہے بھائی صاحب یہ مناسب بات نہیں. اگر آپ یقین جانیے دین سے اگر آپ رہیں گے اور اچھے انداز سے رہیں گے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہنے کے بعد پھر زبردستی اس میں جانور لے کر چلے جائے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے. اگر اس کو اس طرح سمجھایا جائے بھائی صاحب یہ کام مناسب ہے، اس طرح اگر نرمی سے کہیں گے، دعا کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ آہستہ آہستہ سدھرتا ہے. انشاءاللہ اپنے ہی معاشرے کے اندر ابھی کرونا کال سے پہلے بھی ایک جلسہ یہاں پر کیا گیا تھا جس میں الحاج مجاور وقیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، آپ لوگ بھی موجود تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے. الحمدللہ بہت سارے موضوع پر بات ہوئی. اپنے چوک کے اندر پہلے سے زیادہ سدھار موجود ہے الحمدللہ. مجھے لوگوں نے بتایا جتنی بے حیائی کورونا سے پہلے کی چوک کے اوپر ابھی اتنی بے حیائی نہیں ہے. یہ کیا ہے جب بار بار کہتے رہیں گے تو جو جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے دماغ میں آئے گا بھائی نہیں یہاں نیک لوگوں کا غلبہ ہے، یہاں نیک لوگ زیادہ رہتے ہیں، اس طرح کا جھوٹ کرنا مناسب نہیں ہے. تو جو برائی کرنے والے ہیں وہ چھپ کر کے برائی کریں گے، کھلنا کھلا نہیں کریں گے. پروگرام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سمجھیے برائی تب جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے اور اچھائی جو ہے غالب ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ حضرات نے وقت فارغ کیا، میں قیمتی وقت جو ہے اس مجلس کے اندر دیا اور بھی بہت سارے علماء کرام کی باتیں آپ نے سنی. اس طرح کا پروگرام ہوتے رہنا چاہیے. اگر ہم اپنے اسلام کے لیے، دین کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے مہینے میں اگر ایک دن بھی اس طرح کا وقت فارغ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. دین کی بات سننے سے آدمی کے ذہن کو بات آتی ہے، عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے. مسجد کے اندر اتنی دیر آپ بیٹھے رہے اللہ کی رحمت میں رہے گا، اللہ کے آغوش میں رہے. مسجد میں بیٹھنا ہونے کی عبادت ہے. آپ یقین جانیے مسجد میں آنے سے جتنا دل لگا ہوتا ہے کسی جگہ جانے سے اتنا دل لگا نہیں. مسجد میں آ گئے آپ تو انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہوگا اور
آپ بلائیں گے, اسی کو کارڈ بھیجیں گے, اسی کو دعوت دیں گے, چاہے وہ کتنا ہی دور رہتا ہے, کتنا ہی کام ہو, اس کو آپ کہتے ہیں صاحب آپ کو آنا ہے ہر رات میں, آپ کا کوئی عذر ہم نہیں سنیں گے, آئیں گے 1 گھنٹے کے لیے, آپ نہیں آئیں گے تو بات خراب ہو جائے گی. یہ کس سے کہتے ہیں آپ؟ جس سے محبت ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ مسجد میں اسی آدمی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے. نہ چلنا چاہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں. آپ کچھ بھی پابندی کر لیجیے مسجد میں آنے کی, نماز پڑھنے کی, پھر دیکھیے اس کے بعد بغیر نماز پڑھے آپ کو نیند نہیں آئے گی. جب کھیری کھانے سے کھیری کھانے کی عادت لگ سکتی ہے, گن کرنے سے گن کی عادت ہو سکتی ہے, تو بتائیے اگر مستقل نماز پڑھتے رہیں گے اس کی عادت نہیں ہوگی. جن لوگوں کو گن کرنے کی عادت ہے آپ ان سے پوچھ لیجیے روزہ کھولنے کے بعد سب سے پہلا کام گن کرنا ہے, وہ بعد میں شربت پینے کے بعد میں افطاری کریں گے, سب سے پہلا کام ان کا گن کرنا ہے. گن اگر نہیں کریں گے زندگی ان کی گن ہو جائے گی. سب سے پہلا کام ہے. تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں جب بڑی چیزوں کی عادت پڑ سکتی ہے, اچھی چیزوں کی عادت کیوں نہیں پڑے گی؟ اور آپ پوچھ لیجیے جو لوگ نمازی ہیں, عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر وہ سونا چاہیں گے, میں اللہ کو حاضر سمجھ کر رہتا ہوں, ان کو نیند نہیں آئے گی. رات 12 بج جائیں گے, بار بار ان کے دل میں تقاضا آئے گا کہ میں نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب مستقل پڑھتے رہیں گے, آپ مستقل آتے رہیں گے, کچھ دن پابندی سے آئیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو سدھاریں گے, ہماری نسلوں میں حافظ پیدا کریں گے, ہماری نسلوں کو چمکائیں گے, ہمارے محلے کو اللہ بدلیں گے, ہمارے گاؤں کو بدلیں گے. اس کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. گاؤں کے معاشرے کو بدلنا, ماحول کو بدلنا, یہ صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف مؤذن صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے, محنت کریں گے, تو انشاءاللہ اس کوشش کو اللہ ضائع نہیں کریں گے. اللہ ایک گٹھلی کو ضائع نہیں کرتے ہیں. آم کی ایک گٹھلی آپ لگائیے, آم کی گٹھلی اس کو کوئی خریدتا بتائیے, آم کی گٹھلی کو کوئی نہیں خریدتا ہے, کوئی قیمت اس کی نہیں ہے. سڑکوں پہ, نالیوں پر اور چپلوں میں رونا جاتا ہے, لیکن ایک آم کی گٹھلی کو آپ لگا دیجیے, کھاد پانی ڈالیے, اللہ اپنی قدرت سے ایک آم کی گٹھلی کے سینے کو چاک کرتے ہیں, اسی ایک آم کی گٹھلی سے ہزاروں آم نکالتے ہیں, ہزاروں درخت نکالتے ہیں, وہ سب اسی میں چھپا ہوا ہے. گیہوں کا ایک دانہ کوئی آدمی بوتا ہے, بولے والا چاہے کافی ہی کیوں نہ ہو, گیہوں کے ایک دانے سے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ چاک کرتے ہیں. گیہوں کے ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 دانے اگاتے ہیں, اور ہر دانے میں 100 دانہ اگاتے ہیں. ایک گیہوں کے دانے سے جو اللہ 700 دانہ اگانے پر قادر ہے, ایک گٹھلی کے دانے سے جو اللہ ہزاروں آم کو پیدا کرنے پر قادر ہے. کیا بتاؤ مسلمانوں کی محنت کو اللہ ضائع کر دیں گے؟ مسلمانوں کے سجدہ کرنے کو ضائع کر دیں گے؟ مسلمانوں کے مسجد میں آنے کو ضائع کر دیں گے؟ اللہ دینے والا ہے دوستوں, لینے میں صرف کمی ہے. اللہ سے مانگیے, اللہ عزیز ہے, اللہ جبار ہے, اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ قہار ہے, اللہ مصور ہے, اللہ متکبر ہے, اللہ دوستوں پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, ساری دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے خزانے سے آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانثاکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم اجتمعوا, ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے اور فرمایا کہ جو فسالونی ہے وہ مجھ سے درخواست کرے, اللہ فرماتے ہیں فاعطیت کل سائل منهم ما سأل, ہر سائل کو ساری مراد اگر میں پوری کر دوں, ما نقصنی الا نقص الميت ادخل في البر, فرمایا اللہ نے میرے خزانے کے اندر اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے کمی آتی. اس لیے دوستوں ہمیں معاشرے کو صحیح کرنا ہے, سدھارنا ہے, اپنی اولادوں کو تعلیم دینا ہے. جہالت جتنی ختم ہوگی اتنا معاشرہ ہمارا صحیح ہوتا رہے گا. جتنے جرائم ہیں دنیا کے اندر وہ سب جہالت کے کوڑوں سے پیدا ہوتے ہیں. جب علم کی روشنی آ جائے گی, آپ ایک اندھیرے گھر میں جائیں گے, پہلا کیا کام کرتے ہیں بتائیے؟ پہلے پنکھا چلائیں گے کہ بلب جلائیں گے؟ بولیے, پہلے بلب جلانا ہے, روشنی کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہاں سانپ ہے, کہاں بچھو ہے, کہاں جھاڑو ہے. روشنی جلتے ہی سب کچھ معلوم ہو گیا آدمی کو کہاں پر کیا ہے. قرآن جب نازل ہوا دنیا میں بہت ساری بے حیائی تھی, لوگ اپنے بچوں کو زندہ قتل کرتے تھے, اپنے بچیوں کو درگور کرتے تھے. وہی تک موعودۃ سئلت, زندہ درگور کی ہوئی بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس جرم میں تمہارے ماں باپ نے تمہیں زندہ دفن کر دیا, تمہاری کون سی غلطی تھی کہ تم دودھ پیتے بچے کو, تم دودھ پیچھے ننھی سی بچے کو جو ہے زمین کے اندر دفن کر دیا. ایسی جہالت کی سمجھ لیا. 360 خداؤں کو لوگ مانتے تھے, کفر اور شرک پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا تھا. سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ سب سے پہلا اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا, اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلا حکم اللہ نے علم کا نازل کیا. علم
اسی علم کی اجتماع میں سب لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، سب لوگوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا. اسی کی روشنی میں ہر آدمی کو اپنی زندگی کی خامی معلوم ہو گئی اور سب لوگوں نے توبہ کیا اور توبہ کر کے وہ صحابہ بن گئے، وہ قطب بن گئے، ابدال بن گئے، دنیا کے مقتدی اور پیشوا بن گئے اور ساری دنیا کے اندر رب العزت نے ان کو نمونہ بنایا. اس لیے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، اپنی اولادوں کو تعلیم دیں گے، جہالت کی تاریخی صورت کو ملائیں گے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ہر گھر میں ایک حافظ ہوگا، ہر گھر میں ایک عالم ہوگا، ہر گھر کے اندر انشاءاللہ آپ طے کیجیے اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. 50 ٹن لوہے کو انسان ہوا میں اڑا رہا ہے، زمین کے نیچے انسان میٹرو بنا رہا ہے، راکٹ انسان بنا رہا ہے. مشکلیں میز کر کے آسان شبر، مردارا باید کے آسان شبر، کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ آدمی گھبرائے نہیں. اللہ اپنے قدرت سے سب کام کرتے ہیں، بس انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اللہ اپنی مدد شامل حال کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس روئی زمین بجلی کے اندر ایک زمانہ آئے گا کہ انشاءاللہ ہر گھر میں آپ کو حافظ ملے گا، ہر گھر میں آپ کو عالم ملے گا. اتنے لوگ یہاں پر میں بیٹھے ہوئے، ایک زمانہ آئے گا کہ ساری مسجد بھری ہوئی رہے گی. اللہ اپنے دین کو عالم کرنے والا ہے. جس طرح سورج کی روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، اس طرح قرآن کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، اسلام کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، آپ کے طریقے میں، آپ کے کھانے میں، آپ کے پینے میں، آپ کے دین کے اندر جو روشنی ہے، چاند اور سورج ستاروں سے زیادہ روشنی ہے. چاند اور ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی ختم نہیں ہوگی. ہمیں مایوس نہیں ہونا. اللہ ہمارے ساتھ ہے دوستو، ہمیں اللہ کے ساتھ میں توبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، اپنے ماں بہن کو گھر کی مصروفات کو جو ہے نماز کا اہتمام کرنے کے لیے دینا ہے. آپ ایک کام یہ طے کیجیے، ہر آدمی یہ طے کرے میرے گھر میں انشاءاللہ کوئی آدمی بے نمازی نہیں ہے. آج یہاں سے یہ طے کر کے جائیے. اور ایسا نہیں کہ جاتے بھی لاٹھی لے کے برسات میں آپ اپنی بیوی کو 2-4 لاٹھی نیچے اٹھوا دو، مفتی صاحب کو بیان سن کر آیا کل سے تو کو نماز پڑھنا، یہ نہیں کرنا ہے. بیوی کو مارنا اس سے بڑی جہالت دنیا میں کچھ نہیں ہے. سمجھیے گا، یہ تو سمجھیے جہالت کی انتہا ہے. بیوی کو مارنا جہالت کی انتہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کی نظر میں بہتر ہے. بیوی کی نظر میں اگر ہم بہتر نہیں ہے تو چاہے ساری دنیا میں ہم دونوں مقام ہے لیکن ہم آگے کہیں بھی کوئی اوقات نہیں. اللہ کی ایمان فرمایا خیرکم لأہلہ، تمہیں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو گھر والوں کی نظر میں بہتر ہے. گھر والے ہم کو اچھا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہماری ماں ہم کو اچھی کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی ہے، ہمارے باپ ہم کو اچھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور ہمارے گھر کے لوگ ہم کو اچھا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. پہلے یہ دیکھنا چاہیے. باہر تو ہم بہت خوش اخلاق ہیں، باہر ہم جو ہے بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ماں باپ کو جو ہے یہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. دوستوں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ دوستوں اللہ کی ہماری کوئی بات قبول نہیں ہوگی اگر ماں باپ کو ستا دیں. ماں باپ کا احترام کیجیے، اپنے بیوی کو جو اس کا مقام دیجیے، اپنے بیٹوں کو اس کا مقام دیجیے. انشاءاللہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. چاہے آپ کے پاس پیسہ نہ آئے لیکن زندگی میں چین سکون آئے گا، زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی. زیادہ پیسہ کمانے سے خوشحالی نہیں آتی ہے، زیادہ بلڈنگ بنانے سے خوشحالی نہیں آتی ہے. خوشحالی تو آئے گی اللہ کو راضی کرنے سے. سبھی حضرات ارادہ کریں گے انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی ہے اس کے اندر تروس قرآن سے متعلق اس پر بھی عمل کریں گے، راستوں کی صفائی سے متعلق اس پر بھی عمل کریں گے، اپنے بچوں کی تعلیم سے متعلق اس پر بھی عمل کریں گے. یہ 3 باتیں بطور خاص کہی گئی ہے. اور اس کام میں کسی آدمی کو نظر آ جائے کسی کا جانور ہے، آپ پتہ کیجیے کس کا جانور ہے، لیکن مار پٹائی نہیں کریں گے. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کو جا کر کے صرف آپ ایک مرتبہ کہہ دیجیے بھائی صاحب مفتی صاحب نے مسجد کے اندر منع کیا تھا، اس میں جانور جو ہے ٹھوکر ٹھیک نہیں ہے، مردوں کی بھی حرمتی ہوگی اس سے. بس اتنا کہہ کر کے آپ چلے جائیے. اگر اس طرح انشاءاللہ ہر آدمی گزرتے ہوئے کرے گا کس کا جانور ہے اور اس بات کے اندر ٹھوکا ہوا اس کو جا کر محبت سے کہہ دے بھائی مردوں کی بھی حرمتی کرنا صحیح نہیں ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیے آپ 1 سال کے اندر دیکھیے ہر آدمی احتیاط کرنے لگے گا کہ وہ قبرستان میں اپنے جانور کو جو ہے ٹھوکے گا. اللہ رب العزت دوستو ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے. آپ کی اس عزیز قربانی کتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح اطمینان سے آپ سن رہے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری